غزہ میں اسرائیلی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے. پوری دنیا اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام لگا رہی ہے. صورتحال اتنی المناک ہو چکی ہے کہ اسرائیل کے اہم یورپی اتحادی بھی اب اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. مگر اسرائیل تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود غزہ میں جارحیت کو مزید وسعت دے رہا ہے. امدادی سامان پر عائد پابندیاں برقرار ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مسلسل غزہ پر قبضے کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے ان اقدامات کو ٹرمپ کے پلان کے عین مطابق بتا رہے ہیں. حیران کن طور پر آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت اہم یورپی ممالک تو اسرائیلی جارحیت پر مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں, اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کی دھمکیاں دے رہے ہیں. مگر امریکی صدر ٹرمپ اس انسانی المیے پر اس وقت خاموش ہیں, بلکہ وہ اس حوالے سے سوالوں کا جواب تک نہیں دے رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ غزہ میں ہونے والی نسل کشی پر تو خاموش ہیں جسے اب پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے, مگر اس کے برعکس صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ لڑنے والے ملک جنوبی افریقہ کے صدر پر ہی سفید فام افریقیوں کی نسل کشی کا الزام لگا دیا ہے, جس کے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. کل جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران اوول آفس میں انتہائی ڈرامائی صورتحال نظر آئی. ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد وائٹ ہاؤس میں وہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ماضی میں کبھی نہیں دیکھے گئے. پہلے امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس میں بلا کر بے عزت کیا, اور اب ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا کو ساتھ بٹھا کر امبیرس کیا, ویڈیوز چلائیں, انہیں اخباروں کے آرٹیکلز دکھائے اور ان کے ذریعے جنوبی افریقہ کی حکومت پر سفید فام افراد کی نسل کشی کا الزام لگایا. اور ان الزامات پر ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے صدر سے وضاحت طلب کی. اس دوران جنوبی افریقی صدر ان الزامات پر وضاحتیں دیتے رہے. We have thousands of stories talking about it. Sure. And we have documentaries, we have news stories, and that is Natalie here, somebody here to turn that. I could show you a couple of things, and I have to, it has to be responded to. Yeah, sure. Let me see the articles, please, if you would, and turn the lights down. Turn the lights down and just put this on. It's right behind you, Johan. There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yeah. South Africa occupy land. That's who we are. Let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can take land. And then when they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No. There is nothing happens to them. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people, and we have now been utilizing. The farmers are not black. I don't say that's good or bad, but the farmers are not black. امریکی میڈیا نے ٹرمپ کے اس رویے کو جنوبی افریقی صدر پر ایمبوش قرار دیا ہے, جبکہ اکثر امریکی اور مغربی تجزیہ کار ٹرمپ کے اس رویے کو ان کے قریبی دوست اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک سے بھی جوڑے ہیں, جو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کافی عرصے سے جنوبی افریقہ میں سفید فام افراد کی نسل کشی کی کیمپین چلاتے رہے ہیں, اور ان کا اپنا تعلق بھی جنوبی افریقہ سے ہے. ٹرمپ فروری سے ہی جنوبی افریقہ پر سفید فام افراد کی نسل کشی کا الزام لگا رہے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کیا تھا, اور انہوں نے فروری میں جنوبی افریقہ سے خصوصی طور پر 60 کے قریب سفید فام افراد کو امریکہ میں پناہ دینے کے لیے امریکی سفارت خانے کے ذریعے امریکہ بلوایا تھا. حالانکہ اس وقت تک ٹرمپ نے خود ہی دنیا بھر سے پناہ گزینوں کی امریکہ آمد پر پابندی عائد کر دی تھی. امریکہ اور مغربی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی افریقی صدر کے سامنے جو باتیں کیں وہ درست ہی نہیں ہیں, جو ویڈیوز چلائیں وہ بھی حقائق کے برعکس تھی, اور جو آرٹیکل دکھائے وہ بھی غلط تھے. CNN کے مطابق جنوبی افریقہ میں بہت زیادہ
پرتشدد جرائم ہوتے ہیں، تاہم وہاں سفید فام کسانوں کی نسل کشی نہیں ہو رہی ہے۔ نسل کشی کے دعوے بعض اوقات جانچنے میں مشکل ہو سکتے ہیں، مگر حقائق یہ واضح کرتے ہیں کہ ایسی نسل کشی جس کا صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ جنوبی افریقہ میں سفید فام کسانوں کے خلاف جرائم ملک کے مجموعی جرائم کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے۔ جنوبی افریقہ کے تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2024 سے دسمبر 2024 کے درمیان ملک میں 19,696 قتل کے واقعات ہوئے، جن میں سے صرف 36 قتل یعنی تقریباً 0.2% فارمز یا چھوٹے زرعی علاقوں میں ہوئے ہیں۔ ان 36 متاثرین میں سے بھی صرف 7 کسان تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنوبی افریقہ میں سیاہ فام کسان بھی موجود ہیں اور سرکاری اعداد و شمار میں نسل کی بنیاد پر تفصیلات نہیں دی جاتی ہیں۔ باقی 29 متاثرین میں فارمز کے مزدور بھی شامل تھے جو عموماً سیاہ فام ہوتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے کسانوں کی نمائندگی کرنے والے گروہوں کے اعداد و شمار بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ فارمز پر ہونے والی ہلاکتیں سالانہ درجنوں میں ہوتی ہیں، جو ملک کے مجموعی جرائم کا نہایت معمولی حصہ ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق کسی قومی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کے ارادے سے قتل یا جسمانی یا ذہنی طور پر شدید نقصان پہنچانے کے اقدامات کو نسل کشی کہا جاتا ہے، اور اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ جنوبی افریقہ نے اس قسم کی کوئی کوشش کی ہو یا اس کی سرپرستی کی ہو۔ تاہم سفید فام قوم پرست گروہوں نے کئی برسوں سے جنوبی افریقی سفید فام کسانوں کے خلاف نسل کشی کے دعوے کو آگے بڑھایا ہے۔ اسی طرح برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ جنوبی افریقہ نسل کی بنیاد پر جرائم کے اعداد و شمار جاری نہیں کرتا، لیکن تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر سے دسمبر 2024 کے درمیان ملک میں تقریباً 10,000 افراد قتل ہوئے۔ ان میں سے صرف 1 درجن افراد فارمز پر حملوں کے دوران مارے گئے، جن میں 1 کسان تھا، جبکہ 5 افراد فارمز میں رہنے والے تھے اور 4 مزدور تھے جو ممکنہ طور پر سیاہ فام تھے۔ BBC کی ایک اور رپورٹ میں جنوبی افریقہ میں رہنے والے سفید فام افراد جنہیں افریکانر کہا جاتا ہے ان سے متعلق لکھا ہے کہ افریکانرز جو بوئرز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جس کا مطلب کسان ہے، اور یہ گروہ آج بھی زراعت سے قریبی وابستگی رکھتا ہے۔ 1948 میں جنوبی افریقہ کی افریکانر حکومت نے اپارتھائیڈ یعنی نسلی علیحدگی کا نظام متعارف کرایا، جس نے نسلی تفریق کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ اس نظام کے تحت ایسے قوانین بنائے گئے جن میں مختلف نسلوں کے درمیان شادیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ بہت سی اچھی نوکریاں صرف سفید فام لوگوں کے لیے مخصوص کی گئیں، اور سیاہ فام لوگوں کو ٹاؤن شپس اور ہوم لینڈز نامی علاقوں میں زبردستی رہنے پر مجبور کیا گیا اور انہیں معیاری تعلیم سے بھی محروم رکھا گیا۔ افریکانر رہنما ہینرک فیروڈ نے 1950 کی دہائی میں کہا تھا کہ سیاہ فاموں کو تعلیم کے معیاری اداروں میں داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا مقام صرف لکڑیاں کاٹنا اور پانی بھرنا ہے۔ افریکانرز کی جنوبی افریقہ پر اجارہ داری 1994 میں ختم ہوئی، جب سیاہ فاموں کو پہلی بار ملک گیر انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا اور نیلسن منڈیلا کی قیادت میں افریقن نیشنل کانگریس اقتدار میں آئی۔ آج جنوبی افریقہ کی کل آبادی 6 کروڑ سے زائد ہے، جن میں افریکانرز کی تعداد 25 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے، یعنی وہ کل آبادی کا تقریباً 4% ہیں۔ BBC کے مطابق اوول آفس میں ٹرمپ کی جانب سے دکھائی گئی ویڈیو میں ایک سڑک کے ساتھ سفید صلیبوں کی قطاریں دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ قبریں ہیں جہاں ہزاروں سفید فام کسان دفن ہیں، لیکن اصل میں یہ صلیبیں قبروں کی علامت نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو 2020 میں ایک سفید فام کسان جوڑے کے قتل کے خلاف احتجاج کی ہے۔ اس جوڑے کو ان کے فارم پر حملہ کر کے گولی مار دی گئی تھی۔ یہ کلپ یوٹیوب پر 6 ستمبر کو شیئر کیا گیا تھا، جو مظاہرے کے اگلے دن کی تاریخ ہے، اور اس احتجاج کے منتظمین میں سے ایک شخص راب ہوٹسن کے مطابق یہ قبرستان نہیں بلکہ ایک یادگار تھی، اور یہ صلیبیں صرف ایک عارضی یادگار کے طور پر نصب کی گئی تھی تاکہ مقتول جوڑے کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے امریکی صدر اور ان کے جنوبی افریقی ہم منصب کی ملاقات کے دوران قطر کی جانب سے امریکہ کو دیے گئے جہاز کا ذکر بھی ہوا۔ افریقی صدر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے جہاز تو نہیں ہے، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ کاش آپ دے سکتے تو میں قبول کر لیتا۔ I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ اس ملاقات میں جنوبی افریقہ میں سفید فام افراد کی نسل کشی کی بات دہراتے نظر آئے، حالانکہ حقیقت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور اہم عالمی میڈیا پلیٹ فارمز ٹرمپ کی ان باتوں کو فیکٹ چیک کر کے غلط قرار دے رہے ہیں۔ مگر اس وقت غزہ میں جو صورتحال ہے اسے خود عالمی ادارے اور ٹرمپ کے مغربی اتحادی بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگا رہے ہیں، حقائق پیش کر رہے ہیں۔ مگر جب ٹرمپ سے غزہ کی صورتحال پر سوال ہوا تو انہوں نے سوال کو ہی سٹیٹمنٹ قرار دے دیا اور جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ گئے۔ Mr. President, are you going to be speaking to Prime Minister Netanyahu about Israel's renewed offensive there? There's been a lot of concern from European countries. The Pope has expressed concern. Are you going to be asking Prime Minister Netanyahu to
turning down the offensive in Gaza to let more aid in? Was that a question or a statement? This guy's, you never change. ट्रम्प गजा की सूरत हाल पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर उनके इत्तेहादी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू उनका नाम लेकर और उनके मुतनाज़ मंसूबे को बुनियाद बनाकर गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं।